على الفلاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں پہ خاص فضل و کرم ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ ایک بار پھر رمضان المبارک ہماری زندگی کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے نصیب میں کرے اور کما حقہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایھا الناس اتاکم رمضان شہر مبارک، اے لوگو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر مبارک، یہ ایسا مہینہ ہے جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ پورا مہینہ اللہ رب العزت اپنے ایمانداروں پہ، ان کے گھروں پہ برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں، ما مر بالمؤمنین شہر خیر لہم منہ، جس کے دل کے اندر ایمان ہے، ایماندار آدمی، اس کے لیے رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں۔ اس کے ہاں سب سے بہترین عظمت والا، قدر والا مہینہ ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ولا مر بالمنافقین شہر شر لہم منہ، لیکن جن کا دل ایمان سے خالی ہے، منافقین کے لیے سب سے بدترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جن کے لیے ختم ہونے میں نہیں آتا، جن کے لیے رمضان کا مہینہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، پہاڑ ہے۔ اب میں اور آپ اپنا اپنا اندازہ کر سکتے ہیں، ہم میں سے کون آدمی ایماندار ہے، کس کو رمضان کی آمد کا استقبال اور انتظار ہے، کس کے دل کو خوشی ہے اور کس کے دل کو مصیبت نظر آ رہی ہے کہ پتہ نہیں بنے گا کیا۔ اس دفعہ گرمی میں روزے آ رہے ہیں، بنے گا کیا۔ ایمان کی کمزوری کی بات ہے، وگرنہ صحابہ کرام ان کی تو ساری زندگی رمضان میں گزرتی تھی۔ رمضان گزر جاتا، 5-6 مہینے تک ان کی دعائیں یہ رہتی تھی، اے اللہ رمضان کی محنتیں قبول فرما۔ 5 مہینے تک یہی دعا کرتے رہتے۔ جب 5-6 مہینے رمضان کو گزر جاتے، پھر ان کی دعا بدل جاتی، پھر وہ دعا شروع کر دیتے کہ اللہ یہ رمضان بھی ہماری قسمت میں کر دے۔ 5-6 مہینے پہلے انتظار شروع ہو جاتا۔ یعنی یہ ایمان کی مضبوطی کی بات ہے نا، وگرنہ ہمارے کئی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تک 7-8 دن پڑے ہیں، پہلے ہی رمضان کا موضوع دے دیا گیا۔ لیکن صحابہ کرام 5-6 مہینے پہلے استقبال شروع ہو جاتا، دعا کرتے رہتے ہیں اللہ رمضان کر دے، اللہ رمضان کر دے۔ شعبان کا مہینہ آ جاتا، پھر دعائیں اور بدل دیتے، کہتے اللہ شعبان کے مہینے میں تھوڑی سی برکتیں ڈال تاکہ رمضان کا انتظار زیادہ کریں ہم، اور اللہ جب رمضان آ جائے تو اس کے اندر ہمیں خوب محنتیں کرنے کی توفیق عطا کر۔ یہ صحابہ اکرام کی کیفیت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ایمانداروں کے لیے سب سے بہترین مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور منافقین کے لیے سب سے بدترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس لیے رمضان کو ہم اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں، بلکہ سعادت سمجھیں کہ ہماری قسمت میں رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کے اندر تو اللہ نے وہ برکات رکھی ہیں، وہ رحمتیں رکھی ہیں، وہ خصوصیات رکھی ہیں جو کسی اور مہینے کے قسمت میں نہیں آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان جب شروع ہوتا ہے نا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، ابھی رمضان کا چاند نظر آیا ہی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو اللہ رب العزت جکڑ دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ میرے بندوں کے لیے مجھ سے صلح کرنی آسان ہو جائے۔ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے فتحت ابواب الجنت الثمانیہ،
آقا فرماتے ادھر سے چاند نظر آیا، ادھر سے اللہ جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھلے ہر وقت 24 گھنٹے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور ساتھ ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب فرشتے یہ منظر دیکھتے ہیں پھر اتر آتے ہیں، گلی بازار کے اندر آ کے فرشتے ندائیں دیتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی کے متلاشی، اپنی آخرت سنوارنے والے، ہر وقت نیکی کی فکر کرنے والے، تیرا سیزن آ گیا ہے، نیکی میں ذرا اور آگے بڑھ، یہ نیکی جو کر رہا ہے یہ کم ہے، اور نیکی کر، اور زیادہ نیکی اکٹھی کر لو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، وہ گناہ کی تلاش میں نکلنے والے، اب تو جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب تو شیاطین کو جکر دیا گیا ہے، اب تو حیا کر جا، اب تو اپنے رب کی نافرمانی کو چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، اب تو آجا اللہ سے صلح کر لے، اللہ تیری صلح کا انتظار کر رہے۔ گلی بازار کے اندر فرشتے صبح و شام یہ ندائیں دیتے رہتے ہیں کہ آجا اب حیا کر جا، آجا اپنے رب سے صلح کر لے، تیرا رب تجھ پہ بڑا مہربان ہے، لیکن جب تک تو زندہ رہے گا، مرنے کے بعد بڑا وویلا کرے گا، لیکن اس وقت یہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، آجا اپنے رب سے صلح کر لے۔ پورا مہینہ فرشتے آوازیں دیتے رہتے ہیں، اس لیے بڑا برکت مہینہ ہے، اس کی نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ عام دن کی نیکی اور رمضان کی نیکی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ میں نے تو صحیح البخاری کے اندر روایت پڑھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، اپنے کام جانے لگی، تو آپ پوچھنے لگے بھی اس دفعہ آپ نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا تھا؟ افلا تحجین معنا، سب گئے تھے، تم کیوں نہیں گئی تھی؟ حج کے لیے کیوں نہیں گئی؟ اس نے اپنا عذر، مجبوری پیش کی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے کوئی بات نہیں، اذا جاء رمضان فاعتمری، چلو پھر ایسے کرنا جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا، فإن عمرة فی رمضان تعدل حجة، آقا فرماتے ہیں جو رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے اللہ اس کو پوری حج کا ثواب دے دیتے ہیں۔ بلکہ صحیح البخاری کے ایک الفاظ میں پڑھ رہا تھا کہ کیا عظمت اور شان ہے رمضان کے مہینے کی۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ان عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معیہ، جو بندہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں گویا کہ اس نے میرے ساتھ مل کر حج کیا ہے۔ یار محبوب پیغمبر کا دیدار بہت بڑی نیکی ہے، چاہے جائے کہ آپ کے ساتھ مل کر حج کیا جائے۔ آقا نے فرمایا جو میرے ساتھ حج نہیں نہ کر سکا، میرا امتی اس کو کوئی مجبوری تھی یا ابھی آیا نہیں تھا، وہ جب آئے رمضان کے مہینے میں ایک عمرہ کر لے اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے جنہوں نے میرے ساتھ مل کر حج کیا ہے۔ اس لیے بہت خصوصیات ہیں۔ ابھی تک بھی محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان کی ساری خصوصیات برکات بتائی نہیں گئی، یہ علم اللہ نے چھپایا ہے۔ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کی کتنی برکتیں ہیں، میری امت کو ساری نہیں بتائی گئی، اگر سب بتا دی جاتی تو میرا ایک ایک امتی یہی تمنا کرتا اے اللہ پورا سال رمضان ہی بنا دیتا اور کوئی مہینہ آتا ہی نہ۔ اگر پتہ چل جاتا کہ رمضان کی محنتیں، رمضان کی عبادات بندے کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک میں نے خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب، اور آ کے میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، سنایا۔ آقا آج رات کے خواب نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آقا
دو بھائی اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، ایک ہی دن مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک عبادات میں بڑی محنت کرتا تھا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے۔ عرض کرتے آقا ایک عبادات میں بڑی محنت کرتا تھا، دوسرا فرضی باتیں کرنے والا۔ جو عبادات میں بہت محنت کرتا تھا نا، وہ پچھلے سال آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، آپ کے دفاع میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گیا۔ لیکن جو اس کا دوسرا بھائی ہے آقا، وہ پچھلے دنوں گھر فوت ہوئے کسی بیماری کی وجہ سے۔ کہا پھر تعجب کس بات پہ ہے؟ کہا آقا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے خواب دکھایا ہے، جو گھر میں فوت ہونے والا تھا وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا ہے۔ شہید کو میں نے دیکھا ہے، وہ ابھی دروازے پہ تھا، اور گھر میں فوت ہونے والا جنت میں پہنچ چکا تھا۔ اس کی تعبیر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ شہید سے پہلے وہ جنت میں کیسے چلا گیا۔ کہا اس میں کون سی تعجب والی بات ہے؟ الیس قد مکث بعدہ سنۃ، آپ جانتے نہیں، خود ہی تو بیان کر رہے ہو، جو گھر میں فوت ہوا ہے اس کو اسلامی 1 سال کی عمر زیادہ اللہ نے دی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، اس کو اللہ نے 1 سال کیا زیادہ دیا ہے، 1 رمضان اس کو زیادہ ملا ہے۔ شہید سے 1 رمضان زیادہ ملا ہے۔ اس نے اس رمضان کے اندر خوب محنتیں کی ہیں، بس رمضان کی محنتوں نے اس کو شہید سے پہلے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ ابھی محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کو رمضان کی ساری برکات بتائی نہیں گئی کہ رمضان کے اندر اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہیں، اگر پتہ چل جائے پھر تمنا کریں کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اس کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھو، سعادت سمجھو۔ خوش نصیب ہے اللہ کی قسم جن کی قسمت کے اندر رمضان دوبارہ آ رہا ہے۔ خوب محنتیں کیجئے، عبادات شوق ذوق سے کیجئے، خصوصاً عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہیں 30 مہینے کے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جن کی زندگی میں آ جائے وہ مصیبت نہ سمجھے بلکہ شوق سے روزہ رکھے، شوق سے روزہ رکھے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جو رمضان روزوں سے گزار لیتا ہے اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ روزے کا بدلہ نہیں ہے، روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے کہ سارے گناہ معاف، یہ تو اللہ کی خاص اضافی چارجز ہے، یہ تو اللہ کی خاص اضافی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ وگرنہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح البخاری کے اندر، کل عمل ابن آدم یضاعف له بعشر امثالها الى 700 ضعف، آدم کا بیٹا جب نیکی کرتا ہے اس کو ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک ملتا ہے، 700 تک بھی ثواب ملتا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے، ہر نیکی کو فرشتے لکھ لیتے ہیں، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے فرشتوں کی کلمیں رک جاتی ہیں، پوچھا جاتا ہے اللہ اس کا ثواب کیا لکھنا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، اے میرے فرشتوں تم کیا لکھو گے؟ تم میرے بندے کے روزے کے ثواب کو لکھ ہی نہیں سکتے، تم سے نہیں لکھا جائے گا، بس ایسے لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، تم کیا جانو؟ الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ ہے ہی میرے لیے اور اس کا بدلہ میں ہی دے سکتا ہوں، تمہیں کیا خبر میرے بندے کو پیاس کتنی لگی ہے، تمہیں کیا خبر میرے بندے کو بھوک کتنی لگی ہے، یہ تکلیف والا معاملہ میرا اور میرے بندے کے دوران ہے اور میں ہی جانتا ہوں اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت فرشتوں میں فخر کر کے کہتا ہے
کہ تمہیں نہیں پتا، میں جانتا ہوں یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم روزہ اللہ کے لیے رہنے دیں، اللہ کے لیے رہنے دیں، جو تکلیف آتی ہے اس کو اللہ کے لیے برداشت کریں، لوگوں کے آگے شکوے نہ کریں۔ کئی ہمارے بھولے بھالے دوست وہ زور کے بعد ہی شروع ہو جاتے، آج کے روزے نے تو کمر ہی توڑ دی، آج تو گرمی اخیر کی تھی، آج کی پیاس نے تو مجھے مار ہی دیا ہے۔ نہیں، یہ روزہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اس تکلیف کے شکوے کسی کے آگے نہ کرو۔ پہلا بتاؤ تو صحیح، کسی کو کہنے سے پیاس ختم ہو جائے گی؟ کسی کو کہنے سے بھوک ختم ہو جائے گی؟ نہیں نہیں، اس سے اپنے اجر کے اندر کمی آ سکتی ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کو اللہ کے لیے رہنے دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے۔ فرحت عند فطر، ایک افطاری کے ٹائم عجیب و غریب خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، بندہ جتنا مرضی پریشان ہو، افطاری کا وقت جو ہی قریب آتا ہے دل کے اندر ایک عجیب خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، یہ اللہ کا روزے دار پہ خاص انعام ہے کہ روزے دار کو اللہ افطاری کے، اس کو چھوڑنے کا تو مسلمان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میں روزہ چھوڑ دوں، نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من افطر یوما من غیر عذر ولا مرض، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس میرے امتی نے فرضی روزہ ایک جان بوجھ کے چھوڑ دیا، کوئی شرعی عذر بھی نہیں، بیمار بھی نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیا بھوک پیاس سے تنگ آ کے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لم یقضہ صوم الدہر کلھا انساما، پھر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، وہ اس روزے کی کمی پوری نہیں کر سکتا، ساری زندگی روزوں میں گزار دے۔ اس لیے روزہ چھوڑنا ایک ایماندار مسلمان، اس کو تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو فرشتے میرے پاس آئے، مجھے لے کے گئے، ایک بہت مشکل ترین پہاڑی تھی، مجھے لے کر چڑھنے لگے، میں نے کہا اس پہ نہیں چڑھا جائے گا۔ فرشتے کہتے ہیں سنسہلہ لک، آپ چڑھنے کی کوشش کریں اللہ آسان کر دے گا، آسان ہو جائے گا، چڑھیں۔ آقا فرماتے ہیں اس پہاڑی پہ میں چڑھا، چڑھتا گیا، جب چوٹی کے قریب آیا عجیب و غریب واویلے کی آوازیں آ رہی، جیسے کوئی چیخ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں نے پوچھا ما ہذہ الاصوات، یہ آوازیں کیا ہے، یہ کون رو رہے ہیں، کدھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے مجھے بتاتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں نا، انبیاء کے خواب ایسے ہی دین ہوتا ہے جیسے رب کا قرآن دین ہے، انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، جہنم کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ چیخ اور چلا رہے ہیں، آپ آگے چلے۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں قریب ہوا، میں نے جھانک کے دیکھا فَإِذَا مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِبِهِمْ، کچھ لوگ ہیں جن کو پاؤں کے بل الٹا جہنم کے اندر لٹکایا ہوا ہے، مشققۃ اشداقہم، جن کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، تسیل منہ الدم، ان سے خون جاری ہے، جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون جاری ہے اور چیخ اور چلا رہے ہیں، ان پہ کسی کو ترس نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو روزہ رکھا کرتے تھے لیکن افطاری کے ٹائم سے پہلے ہی روزہ توڑ دیا کرتے تھے، پیاس سے تنگ آ کے، پیاس برداشت نہیں کرتے تھے، پیاس سے تنگ آ کے یہ روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ آج ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے، قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ تو جو روزہ رکھے ہی نا ان کے عذاب کا کیا عالم ہوگا؟ اس پیاس کو اپنے لیے تکلیف نہ سمجھو۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی بات مجھے یاد آئی،
موت کا وقت قریب آیا اور زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو، رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا مجھے اللہ پہ اچھی امید ہے، آخرت کے عذابات سے نہیں ڈر رہا، لیکن ایک نیکی مجھ سے چھوٹ رہی ہے، اس کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ظمأ الحوادج، وہ نیکی ہے گرمیوں کی پیاس۔ گرمیوں کی شدت کے موسم میں جب میں روزہ رکھتا تھا اور دوپہر کا وقت ہوتا، سورج سر پہ آتا، پیاس کی شدت ہوتی، میرے دل کو سکون پہنچتا، جب میں سوچتا تھا یہ نیکی تو اللہ کے لیے ہی ہے نا، یہ مجھے پیاس کی کتنی تکلیف ہو رہی ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ صرف یہ تیرے لیے ہے، اس کو تو ہی جانتا ہے، اے اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن کی پیاس مجھ سے ختم کر دینا۔ بس وہ جب پیاس کی شدت مجھے ہوتی تھی نا، مجھے بڑی لذت آتی تھی کہ یہ نیکی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ نیکی مجھ سے چھوٹ رہی ہے جس سے جدائی سے مجھے رونا آ گیا ہے۔ اس لیے یہ روزہ بہت بڑی اللہ کی نعمت سمجھے، اس کو یہ اللہ کا احسان سمجھے ہم نکموں پہ، کہ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں مواقع عطا کیے ہے، موقع دیے ہے کہ اپنے گناہ بخشوا لو، سحریاں کھاؤ، تسحروا فإن فی السحور برکہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یرحم اللہ علی المتسحرین، سحری کھانے والوں پہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کھانے والوں پہ اللہ اور اللہ کے فرشتے صلاۃ نازل کرتے ہیں۔ یہ وہی صلاۃ ہے نا قرآن مجید کے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے پیغمبر پہ صلاۃ نازل کرتے ہیں، دو جہانوں کے سردار فرماتے ہیں یہی رحمتیں اللہ سحری کھانے والوں پہ نازل کرتا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا کرتا ہے، فرحت عند فطرہ، ایک افطاری کے ٹائم خوشی، اور یہ خوشی صرف بندے کو نہیں ملتی، اس خوشی کے ٹائم بندے پہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے نا۔ سارا دن بھوکے پیاس سے گزاری ہے اللہ کے حکم سے، پانی موجود تھا، پیاس لگی ہوئی تھی، قریب نہیں گیا، اللہ کے حکم سے سارا دن بھوکے پیاسے اس نے گزاری ہے۔ اب افطاری کا ٹائم قریب آ گیا ہے کھانے پینے کا۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک بیٹا ہو وہ بھوکا سو جائے، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ماں اس کی منتی سماجتیں کرتی ہے، بیٹا کھاؤ، کھانے کے بغیر نہ سونا، بیٹا میں ابھی پکا کے لاتی ہوں، تمہیں کیا چاہیے، بیٹے کی پسند تیار کر کے لاتی ہے۔ اور جب بھوکا پیاسا بیٹا کھا پی لیتا ہے تو ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دو جہانوں کے سردار فرماتے ہیں للہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا، مجھے میرے رب کی قسم ہے اتنا ماں کو اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے۔ اللہ رب العزت بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اسی لیے سب سے زیادہ انعام اللہ بندے پہ اس وقت کرتا ہے جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے۔ نبی محترم علیہ السلام فرماتے ہیں ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، افطاری کے ٹائم بندہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے جو مانگے اللہ دعا خالی لٹاتا ہی نہیں ہے، جو مانگتا ہے اللہ ہر دعا قبول کر لیتے ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے، خالی معدے کی وجہ سے منہ سے سمیل پیدا ہو جاتی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگوں کو وہ سمیل اچھی نہیں لگتی، بلکہ صحیح البخاری میں ہے تتعزى منہ الملائکہ، فرشتوں کو بھی وہ بو پسند نہیں لگتی، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آقا فرماتے یہ بو
روزے دار کی جس سے سب نفرت کرتے ہیں، لیکن مجھے اس کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ کو روزے دار کی یہ سمیل، یہ بو جنت کی کستوری سے بھی اعلیٰ لگتی ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے روزے دار بندے سے کتنا پیار ہوتا ہے، بلکہ کئی روزے دار تو ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں، افطاری کے ٹائم تو اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، دو جہانوں کے سردار فرماتے ہیں اِنْدَ فِطْرِهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ کئی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جب روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ لکھوا دیتا ہے کہ یہ بندے میرے عذاب سے آزاد ہیں آج کے بعد۔ اس لیے روزے کی حفاظت کی جائے، حفاظت ہو تو بڑے انعامات ہیں، مگر نہ وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھا کرے جس کو صحابہ ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور روزہ رکھتے اور ایک دوسرے کو سناتے رہتے تھے، رب صائم لیس لہم من صیامہ الا الجوع۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، روزہ رکھ لیا ہے، انہوں نے سمجھا بھوکا پیاسا رہنا ہی روزہ ہے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی زبان کی حفاظت، نہ کوئی آنکھوں کی حفاظت، نہ اپنے کانوں کی حفاظت، نہیں، روزہ رکھ لیا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، جھوٹ بولنا تو ہے ہی حرام، حرام کو کیوں قریب جائیں گے، نہیں، اپنی زبان کی حفاظت ہو، اپنے وجود کی حفاظت ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو رمضان کے اندر خاص طور پہ بچایا جائے۔ اب تو شیطان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، وہ جراثیم ہمیں اپنے دلوں سے مار دینے چاہیے جو شیاطین 11 مہینے ہم پہ حملہ کرتا رہتا ہے، اس لیے اپنے روزے کی حفاظت کے لیے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، جو بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے جھوٹ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، رمضان کے مہینے میں گھر کے ٹی وی کو بند کر دو، اس کو تالے میں رکھ دو، یہ تو ہے ہی جھوٹ۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، اس میں کیا چل رہا ہے؟ ڈرامہ چل رہا ہے، فلم چل رہی ہے جو ہے ہی جھوٹ، اور پھر بے حیائی۔ نہیں، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، میری اور آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، اور کانوں کا بھی روزہ ہے۔ اپنے وجود کی حفاظت کیجئے، اپنے روزے کو مزین کیجئے قرآن مجید کی تلاوت سے، کاروبار کیجئے، کاروبار میں فارغ بیٹھے ہو ذکر اذکار میں گزارو، قرآن مجید کی تلاوت میں رزق حلال کمائیں، اس میں جھوٹ اور فراڈ نہ کریں، روزے کی حفاظت کریں، قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے روزے کو، مجھے اور آپ کو مزین اور خوبصورت کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بلکہ جو آپ نے رمضان کی شان سنی ہے نا، کبھی کبھی زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ یہ رمضان کو اگر یہ شان اور مقام ملا ہے تو قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ ایک آدمی پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے اور قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، قرآن کو نہ سنتا ہے نہ پڑھتا ہے، اس نے کیسا رمضان گزارا ہے؟ نہیں، اس کو قرآن مجید کی تلاوت سے مزین کیجئے، جو عظمت اس کو ملی ہے شاید قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ ادھر کوئی چھوٹا سا بچہ آ جائے نا، ہم اس کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ بچہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں کا بھانجا ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں جس کے نام سے اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا بھی تعارف کرایا ہے، قرآن مجید کے اندر رمضان کا تعارف کرایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لوگوں، رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس کی قدر کر لو، کیونکہ رمضان کا تعارف یہ ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ نے اپنی کلام کو نازل کیا ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کی قدر کرو۔ رمضان کو قرآن کے ساتھ کیسے ملایا گیا ہے؟ آپ غور کریں، 30 یا 29 راتیں ہیں رمضان کی، سب سے افضل ترین رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات، خیر من الف شہر، جس نے پورے مہینے کو کاٹ دیا ہے۔
पूरे महीने से आगे निकल गई है। अल्लाह फरमाते हैं 1000 महीने की इबादत से एक रात की इबादत अफजल है। इसको ये शान क्यों मिली है? अल्लाह का कुरान बयान करता है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ने लैलतुल क़द्र का तारुफ भी यही कराया है, ओ कदर की रात को इबादत कर लो, क्योंकि इस रात को हमने कुरान मजीद नाज़िल किया है। लैलतुल क़द्र का भी तारुफ ये है, इसलिए कुरान मजीद सुना जाए, पढ़ा जाए। खुसूसन इशा की नमाज के बाद तरावियाँ पढ़ी जाती, उसको पढ़ा जाए जमात के साथ। जमात के साथ नमाज तरावियों वाली बड़ी पसंदीदा अमल है, अल्लाह इसको बड़ा पसंद करता है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन काम मअल इमामी हत्ता यंसरिफा कन्नमा काम अल-लैल कुल्ला। जो इमाम के साथ क़याम शुरू करे, इमाम के साथ ख़त्म कर दे, भले 1 घंटे का क़याम, जितना भी इमाम करवाए इमाम के साथ करे, इमाम के साथ ख़त्म करके जाके सो जाए, अल्लाह सारी रात की तहज्जुद की इबादत लिख देते हैं। गोया किसने सारी रात ही क़याम किया। ये जमात वाली जो नमाज है ना, ये अल्लाह को बड़ी महबूब है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी जमात शुरू करवा दी। एक दिन सहाबा चंद को पीछे खड़ा किया और जमात शुरू करवा दी। अगला दिन हुआ, उन सहाबा ने बाकियों को बताया कि रात को नबी अलैहिस्सलाम ने जमात करवाई है, तहज्जुद की नमाज की, नमाज तरावी की। अगले दिन सारे मदीने वाले आ गए। जब तीसरा दिन हुआ, वो तो आसपास के लोगों को भी इत्तला हो गई। तीसरा दिन सारी मस्जिद भर चुकी, तहज्जुद की नबी अलैहिस्सलाम जमात करवा रहे हैं। चौथा दिन जब हुआ तो इतने लोग आए, अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मस्जिद में जगह नहीं थी, लोग बाहर खड़े हुए थे। हमारे यहाँ तो उल्ट मिजाज बन गया है ना। पहला दिन है मस्जिद भरी हुई है, दूसरा दिन है 2 सफ़े कम हो गई, तीसरा दिन आया और कम हो गई, चौथा दिन आता है तो पक्के नमाजी रह जाते। लेकिन सहाबा का शौक़, ईमान, जज्बा, अल्लाह हमारे दिलों में भी ये नसीब कर दे। अल्लाह की तौफीक के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, अल्लाह तू हमें तौफीक अता कर दे कि तेरे मेहमान की हम सही तरीके से कदर कर सके। चौथा दिन है, सहाबा मस्जिद से बाहर भी खड़े हैं। अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सहाबा सारी रात इंतजार करते रहे, नबी अलैहिस्सलाम घर से नहीं निकले, घर से नहीं निकले, घर में ही रहे। नबी अलैहिस्सलाम निकले फजर की अजान के बाद। सारे सहाबा फजर की अजान के करीब गए, सहरियाँ खा के जल्दी आए। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज के बाद फिर खुतबा दिया, जो सहीह बुखारी में मौजूद है। आका फरमाते हैं, तुम्हारा आना मुझ पे मख्फी नहीं था, मुझे पता चल गया था तुम आ चुके हो, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं निकला। आका क्यों नहीं निकले? आका फरमाते हैं, इसलिए नहीं निकला कि ये तहज्जुद की जमात वाली नमाज मेरे रब को बड़ी पसंद आ गई थी, बड़ी पसंद आ गई थी। इन्नी खशीतु अन तुफरज़ अलैकुम फताजिज़ु अन्हा, इतनी पसंद आई थी, मैं डर गया कहीं मेरा रब मेरी उम्मत पे ये जमात की तहज्जुद फ़र्ज ना कर दे, क्योंकि अल्लाह को जो इबादत पसंद आती है अल्लाह उसको फ़र्ज कर देता है। इसलिए जमात वाली नमाज, इसको सादत के साथ सुनिए। इमाम साहब कुरान पढ़ें, आप पीछे शौक़ ज़ौक़ के साथ सुने, अपने दिल को थोड़ा सा संभालें। मैच लगा हुआ हो, फुटबॉल का मैच हो, पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा हो, खड़े खड़े भी तो 2-2, 3-3 घंटे गुजार ही देते हैं ना। ये तो 1-1.5 घंटे का क़याम है। अपने दिल को इस पे लगाओ, अल्लाह की इबादत पे इसको लगाओ, इसमें मेहनत करो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, कुरान मजीद के साथ इस रमज़ान को मुज़य्यन करो। मेरे महबूब पैगंबर क्या किया करते थे? अम्मी आयशा फरमाती, जब रमज़ान का चाँद नज़र आ जाता, शद्दा मेज़रा हो, आप अपने तहबंद को कस लेते थे, होशियार हो जाते थे। फिर क्या करते? रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ी, लंबा क़याम किया है, लंबा क़याम करके फारग होते, लेटते। अभी आप लेटे ही होते कि जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले आते। जितना कुरान नाज़िल हो चुका होता था ना, जिब्रील अमीन महबूब पैगंबर को सुनाते और आका जिब्रील अमीन को सुनाया करते थे।
رمضان کے اندر جبریل امین دور کرتے تھے. اب آپ غور کریں ان کا کتنا گہرا تعلق ہے. ایک بندہ رمضان کی بڑی قدر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہی نہیں، اس نے کیا خاک قدر کی ہے. آپ غور تو کریں جبریل امین علیہ السلام نے قرآن کے دور کے لیے کس مہینے کا انتخاب کیا ہے؟ قرآن مجید کا. ابھی بھی نہیں سمجھے تو یہ تعلق اتنا مضبوط ہے. دو جہانوں کے سردار فرماتے ہیں جب ایماندار آدمی اللہ کی عدالت میں پہنچے گا کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، اکیلی جان اللہ کی عدالت میں پہنچے گی. لیکن جب اللہ کی عدالت میں پہنچے گا الصیام والقرآن یشفعان، دائیں بائیں دیکھے گا، ایک طرف رمضان کھڑا ہوگا، دوسری طرف قرآن کھڑا ہوگا. روزہ اور قرآن ادھر آ جائیں گے، دونوں اکٹھے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے اللہ منعتہ عن الطعام والشراب، اللہ تیرے اس بندے کا دل چاہتا تھا کھانے پینے کو، میں روک دیتا تھا. اللہ تیرے اس بندے کا دل چاہتا تھا فضولیات کے اندر وقت ضائع کر دے، تاش کھیلے، فضول گیمیں کھیلے، گالی گلوچ کرے، فراڈ کرے، جھوٹ بولے، دل کے اندر بڑے جذبات تھے، میں اس کو روک دیتا تھا. سارا دن یہ سارا دن رکا رہتا تھا. ابھی یہ خاموش ہوا ہے، قرآن بول پڑے گا. وہ کہے گا اللہ منعتہ عن النوم، اے میرے رب میں نے اس کو سونے نہیں دیا تھا، رات کو سارا دن تھکا ہوتا، اے میرے اللہ اس کو نیند آئی ہوتی تھی لیکن مجھے سننے کے لیے یہ نیند کو قربان کر دیتا تھا. اس حدیث کو سامنے رکھو. آقا فرماتے امام کے ساتھ قیام شروع کرے، امام کے ساتھ ختم کرے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات مصلی پہ گزار دی ہے، سویا رہا ہے. لیکن قرآن جا کے ادھر سفارش یہی کرے گا اللہ میں نے اس کو ساری رات سونے نہیں دیا، میری خاطر یہ سویا ہی نہیں تھا، مجھے سنتا رہا، پڑھتا رہا. اللہ رب العزت کہیں گے تم کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ آج اس کا کوئی سفارشی نظر نہیں آیا، ہم اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں. دو جہانوں کے سردار فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ دونوں کی سفارش قبول کرے گا. کہا تمہاری سفارش قبول ہے، یہ دونوں اس روزے دار کو ہاتھوں سے پکڑیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. اس لیے یہ تعلق اتنا مضبوط ہے، یہ کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے. ان دونوں کو ملا دو. رمضان کو قرآن مجید کی تلاوت سے مزین کیجئے. پھر بھی ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں نا. اس کے لیے نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرتے تھے. صدقہ و خیرات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اتنا صدقہ کرتے تھے، اتنا صدقہ کہ تیز آندھی بھی آپ کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. تیز آندھی بھی اتنا کثرت، صبح و شام ہر وقت آپ مال تقسیم کرتے ہی رہتے تھے. سارا سال جتنے پیسے جمع ہوتے سارے رمضان میں لٹا دیا کرتے تھے. ویسے تو نبی علیہ السلام عام دنوں کے اندر بھی بڑے سخی تھے، آپ جیسا سخی تو دنیا کے اندر آیا ہی نہیں. آپ نے سنا نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس کے اندر 200 اونٹ ایک مسلمان کو دے دیے، 100 اونٹ اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیے. نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ آپ کا کپڑا بیری کے درخت کے ساتھ اٹک گیا. بیری کے درخت کے ساتھ جب اٹکنے لگا نبی علیہ السلام اس کو چھڑا رہے ہیں، اپنے کپڑے کو چھڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں او میرے ساتھیو اس بیری کے اوپر کانٹے کتنے لگے ہوئے ہیں، اگر مجھے میرا رب ان کانٹوں کے برابر اونٹ عطا کر دے شام سے پہلے سارے غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. اتنے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سخی تھے. ایک دفعہ ایک غریب آدمی دور دراز سے آیا، مسلمان ہوا. اس وقت میرے محبوب کے پاس بکریاں تھیں، بکریوں کا ریوڑ تھا. 2 پہاڑوں کے درمیان ایک پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری بکریاں لے جاؤ، یہ تمہیں میں نے تحفۃً دے دی، ساری لے جاؤ. وہ خوشی خوشی ان بکریوں کو ہانک کے لے جا رہے، لے جاتے اپنی قوم والوں کے پاس پہنچا.
اور دور سے آوازیں دے رہے یا قومی اسلمو، یا قومی اسلمو، او میری قوم مسلمان ہو جاؤ، او میری قوم مسلمان ہو جاؤ، ان محمدن یوتی عطاء لا یخشی علیہ الفقر، محمد مسلمان کو تو اتنا عطیہ دے دیتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے غربتیں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کی سخاوت عام دنوں کی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر آپ کی سخاوت اور تیز ہو جایا کرتی ہے، نفلی صدقے میں، نفلی صدقے میں۔ بڑے افسوس کی بات کہنا پڑ رہی ہے، نفلی صدقہ ہم میں سے کون کرے گا؟ آج کے مسلمان وہ تو فرضی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے تو فرضی زکوٰۃ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے نا، مال سے اتنی گہری محبت ہو گئی ہے، اور بڑے بڑے ہمیں چکر آتے ہیں، کئیوں نے اپنا مذہب ہی بدل لیا ہے زکوٰۃ سے بدلنے کے لیے۔ نہیں میرے محترم، زکوٰۃ تو ایک فرض ہے، وہ تو ایک مسلمان کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لڑوں جب تک توحید پرست نہیں لوگ بن جاتے، جب تک نمازی نہیں بن جاتے، جب تک زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں بن جاتے۔ یہی وجہ تھی نا، جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ علماء سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے جناب صدیق نے کیا کیا تھا؟ ایک دستہ تشکیل دیا، مجاہدین کو اکٹھا کیا، کہا جاؤ ان کے خلاف لڑو جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں نہ دے رہے ان کے خلاف لڑو۔ ایک صحابی سیدنا عمر فاروق اٹھے، کہا ان کے خلاف لڑو گے؟ ہم یقولون لا الہ الا اللہ، جو توحید پرست ہیں، جو نمازی ہیں، ان کو مارنے کا حکم دے رہے ہو، ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا؟ جناب صدیق کہتے ہیں عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ زمانہ جہلیت کے اندر تم بڑے دلیر ہوتے تھے، اب بزدل ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں قرآن مجید کا وہ مقام یاد نہیں ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کفار کی گردنیں کاٹو، ان سے لڑو جب تک شرک سے توبہ نہیں کر لیتے۔ شرک سے توبہ کر لی ہے پھر بھی جنگ کا اعلان کرو جب تک نمازوں کی پابندی نہیں شروع کر دیتے۔ نمازوں کے پابند بن گئے ہیں پھر بھی پیغام پہنچاؤ، ایک کام اور باقی ہے، وہ نہ کرو گے تم سے لڑا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ جب تک زکوٰۃ نہ دو گے۔ زکوٰۃ اتنا ضروری ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف لڑائی کی تھی جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا لَوْ قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جس میرے امتی نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا نا، جناب صدیق کہتے ہیں میری تلوار تو اس کے خلاف بھی لڑے گی۔ اس لیے زکوٰۃ یہ تو ایک فرض ہے، اس کو پہلی فرصت کے اندر کئی ساتھیوں نے رمضان کا مہینہ مقرر کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ حق نکالے، یہ زکوٰۃ نکالے۔ ایک شیخ شریف صاحب ہیں ہمارے استاد محترم ہیں، وہ بتا رہے تھے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، کہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر 2% اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کا صحیح احترام کرتے ہیں، وگرنہ پرلے درجے کے گستاخ۔ کیوں؟ حلال کھلایا ہی نہیں، محنت کر رہے، ڈاکہ نہیں مار رہا، چوری بھی نہیں کر رہا، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، بس زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتا ہے، رزق کو حرام کر رہے۔ نہیں، زکوٰۃ ادا کرو۔ صدقہ تو خیرات زکوٰۃ کے بعد ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ جمعے کے فرض نہ پڑھے اور سنتے پڑھتا رہے، بھائی سنتوں کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک فرض پورا نہ کرے گا۔ 1000 من گندم ہوئی ہے نا، 1000 من گندم ہوئی ہے، 1000 من مونجی ہوئی ہے، چاول ہوا ہے، اس کی فرضی زکوٰۃ 50 من بنتے ہیں۔ 100 من گندم ہے، فرضی زکوٰۃ 5 من بنتے ہیں۔ 1-2 من 20-30 کلو دے دیے، یا پیسوں والا ہے 2.5% اس کی زکوٰۃ ہے، 2-3 ہزار تقسیم کر دیے، 1000 مسجد کو، 1000 مدرسے کو، اور سمجھتا ہے میں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ نہیں، اللہ کو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔
یاد رکھو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میری رحمت سب پہ بھاری اور وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، لیکن یہ رحمت میں ان پہ کروں گا جو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو مال سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں، پراپرٹی بناتے چلے جاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ قبر کا عذاب تو الگ ہے، جب قبر سے اٹھیں گے، صحیح البخاری میں اللہ کی قسم میں نے پڑھا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے جب اٹھے گا اس کے پیچھے ایک سانپ لگ جائے گا، یہ سانپ کو دیکھتے ہی بھاگے گا، گنجا سانپ ہوگا، کہے گا ویلہ کا مان تھا، تیری بربادی ہو، تم کون ہو، تم کون ہو؟ وہ کہے گا ٹھہر ٹھہر، کدھر جاتے ہو؟ آنا کنزکا آنا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، کدھر جاتے ہو؟ دنیا میں مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، اب مجھ سے بھاگ رہے ہو۔ نبی علیہ السلام بھاگتے بھاگتے تھک کے کھڑا ہو جائے گا، پھر اس سانپ کے منہ کے اندر اپنا ہاتھ داخل کرے گا، وہ سانپ اس کے ہاتھ کو اس طرح چبائے گا جس طرح اونٹ چارے کو چباتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں فرضی زکوٰۃ ادا کرو، یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ کہا ہے نحن نرث الارض ومن علیہا، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کے وارث ہم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا ہے، اور تیری پشت سے نسل سے ہم اپنی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں، اس کی محبت تیرے دل میں ڈالنے والے ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ دے کے ہمارے پاس خالی ہاتھ آنے والا ہے، اس لیے اس کو لوٹا دے دنیا کے اندر، کم از کم بندہ فرائض پورا کرنے والا تو بن جائے نا۔ وگرنہ نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کو کہا تھا ہر روز ہی صدقہ کیا کرو، ہر روز، کوئی دن صدقے سے خالی نہ جائے۔ کیوں؟ صحیح البخاری میں آقا فرماتے ہر روز 2 فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ شام تک دعا کرتا رہتا ہے، دوسرا فرشتہ شام تک بد دعا کرتا رہتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اللہم آتی منفقاً خلفا، اے اللہ جو آئے تیرے راستے میں خرچ کرے نا اس کو اور دے۔ فرشتہ اللہ کی مرضی کے بغیر دعا نہیں کرتا، نہ بد دعا کرتا ہے، اور اللہ فرشتے کی دعا اور بد دعا رد بھی نہیں کرتا۔ اس کے بڑے دلائل ہیں، وقت نہیں ہے۔ کہا شام تک دعا کرتا رہتا ہے اللہ جو خرچ کرے اس کو اور دے، اس کو اور دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو ہوتے ہوئے کنجوسی کرے نا مال کے ہوتے ہوئے، اے اللہ تو اس پہ اپنی برکت کے دروازے بند کر دے، پھر برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر مال ضائع ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں نے زکوٰۃ سے بچ کے کیا مار کا مار لیے ہے، پھر بیٹا بیمار ہو گیا، پھر ہسپتال اس کو اپنے ہاتھوں سے لے جاتا ہے، پھر ڈاکٹر کی منتیں سماجتے الگ کرتا ہے، ترلے کرتا ہوا کہتا ہے جتنے مرضی پیسے لے لو میرے بیٹے کا علاج کرو، علاج کرو۔ یہی بیماری ایک غریب کے بیٹے کو لگتی ہے، 10 روپے کی دوائی سے اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے، اس کے لاکھوں لگ جاتے ہیں، یہ لاکھوں تیری زکوٰۃ جا رہی ہے۔ اللہ کو نکالنا آتا ہے، اللہ کے ساتھ کون فراڈ کر سکتا ہے؟ وہ منافقین تھے جو سمجھتے تھے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے، اپنا ملازم دکان پہ رکھ لیے، تجھے کتنی تنخواہ دوں گا؟ 3000 تنخواہ دوں گا۔ 3000 سے آج کل کیسے گزارا ہوتا ہے؟ وہ کہتا میرا نہیں گزارا ہوتا، 3000 کیا ہے؟ کہا یہ رکھ لو، جب زکوٰۃ کا ٹائم ہوگا نا اس میں سے تجھ سے تامن کر دوں گا۔ یہ اس کی محنت دے رہا ہے، اس کو مزدوری دے رہا ہے زکوٰۃ کے پیسے سے، اللہ کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ نہیں میرے محترم بھائیو، کم از کم زکوٰۃ تو بندہ دل کی خوشی سے ادا کر دے۔ نبی علیہ السلام کی قسم پہ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے نا۔ آقا قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی،
یہ عام دنوں کی بات ہے، عام دنوں کی نبی علیہ السلام اتنی تلقین کر رہے ہیں، تو رمضان کا مہینہ تو ہے ہی سخاوت والا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں آپ اتنی سخاوت کرتے، اتنی سخاوت کہ تیز آندھی بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، رمضان کا بابرکت مہینہ ہماری قسمت میں آ رہا ہے، تو اس کی شوق ذوق کے ساتھ اس مہینے کے اندر خوب محنتیں کیجئے، اللہ سے مانگیں بھی، اللہ ہماری محنتیں قبول کرے اور اللہ ہمیں محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بیان ہوا سنا ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم بلغنا إلى رمضان اللهم بلغنا إلى رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين